السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق چودھری، حاضر ہوں آج کا پروگرام فیصلہ آپ کا کے ساتھ۔ آج کا شو بھی ہم نے ترتیب دیا ہے کل کے اور آج کے تازہ ترین سیاسی واقعات کے حوالے سے۔ اے پی سی جو ہے وہ ختم ہو گئی، منعقد ہوئی، اس کے بعد رات گئے، اس کا اعلامیہ بھی جاری ہوا، پریس کانفرنس بھی ہوئی، اور اس کے بعد آج جو ہے قومی اسمبلی کا اجلاس بھی جاری ہے، اور بجٹ کا جو مرحلہ ہے وہ اب تکمیل کے قریب ہے۔ آج یا کل کسی وقت بجٹ جو ہے وہ منظور ہو جائے گا، یا اگر اپوزیشن اس کو ٹیکل کرنے میں کامیاب ہوگی تو پھر ایک اور صورت ہوگی۔ بہرحال حکومت کے پاس جو اکثریت ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ اپوزیشن اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈال پائے گی۔ انہی موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پینل موجود ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں بلوچستان عوامی پارٹی کے سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ انوار صاحب، آپ کی آمد کا شکریہ۔ عثمان بترا صاحب موجود ہیں، تعلق آپ کا پاکستان تحریک انصاف سے اور ترجمان ہیں پنجاب کے، آپ کی آمد کا شکریہ۔ اس کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے حافظ حسین احمد صاحب نے، مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں جے یو آئی کے اور سینئر سیاستدان ہیں، رسپیکٹیبل پولیٹیشین۔ حافظ صاحب، آپ کی بھی آمد کا شکریہ۔ حافظ صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں، چونکہ جے یو آئی جو ہے وہ میزبان بھی تھی اے پی سی کی، اور اس وقت جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ سربراہ بھی ہیں اے پی سی کے، اور اے پی سی کے بعد کی جو صورتحال اپوزیشن کا جو ایک الائنس بنا ہے، کیا کھویا ہے آپ نے، کیا پایا ہے، اور یہ جو اے پی سی تھی اس نے کس حد تک اپنے مقاصد جو آپ لوگوں کے ذہن میں تھے ان کو حاصل کیا ہے؟ جی حافظ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ طارق بھائی۔ جہاں تک آل پارٹیز کانفرنس کا تعلق ہے، تو یقیناً ہمارے پارلیمانی نظام میں قومی اسمبلی، سینٹ یا صوبائی اسمبلیوں میں کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک اپوزیشن کے لیے اور ایک حکومت کے لیے، اور اپوزیشن میں مختلف جماعتیں اپنے منشور کے تحت ووٹ لے کر آ جاتی ہیں، جتنی بھی ان کی تعداد ہوتی ہے، لیکن جب وہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو ایک حکومتی دھڑا بن جاتا ہے اور ایک اپوزیشن کا۔ تو جو اپوزیشنی دھڑا ہے ان کے درمیان ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بنیادی نکات پہ ان کو متفق کیا جائے۔ حالیہ انتخابات کے بعد تمام جماعتوں نے، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، مسلم لیگ کاف، حتیٰ کہ تحریک انصاف نے بھی ایک بات کی تھی کہ جناب اس انتخابات میں کافی دھاندلی ہوئی ہے، اور جے یو آئی نے بھی یہی بات کی۔ تو جے یو آئی کی قیادت نے کہا کہ اگر واقعی آپ سب کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہے تو پھر آپ جو ہے وہ حلف نہ اٹھائیں، بلکہ ہم چاہیں گے کہ فیئر الیکشن کے لیے کوئی تحریک چلائی جائے۔ تو ان کو بٹھانے کی کوشش کی گئی۔ اس وقت ہمارے زرداری صاحب کسی اور طرف دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے سینٹ کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے اپنے سرسوخ اور اپنے وسائل کو استعمال کی۔ حافظ صاحب، سینٹ کا اور انہوں نے اس وقت اپوزیشن کے جو انتخاب تھا، چیئرمین سینٹ کا انتخاب تو الیکشن سے پہلے ہو چکا تھا، یہ تو الیکشن کے بعد کی بات ہو رہی ہے، عام انتخابات کے بعد کی بات ہو رہی ہے میرا خیال ہے۔ جی ہاں، وہ میں ہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہ کر چکے تھے اپنے انتخابات کے حوالے سے، اس لیے ان کا ایک نرم گوشہ تھا اور ان کے اپنے معاملات تھے، تو وہ ہمارے اتحاد کے حوالے سے ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکے۔ اور اس کے بعد جب وہ راضی ہو گئے تو پھر میاں صاحب کی طرف سے سرد مہری کا اظہار ہوا، لیکن بالآخر جب حالات آگے بڑھے دونوں طرف سے تو انہوں نے پھر ایک بار مولانا فضل الرحمان صاحب کو ریکویسٹ کی۔ یا یہ بات قابل ذکر ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کے اہم عہدیدار، ان کو اسمبلی میں نہیں لایا جا سکا یا نہیں پہنچنے دیا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی اہمیت کم نہیں ہوئی۔ اور آج آپ دیکھیں گے کہ کل جو اکٹھ تھی اس میں جتنے بھی سیاسی زعامات تھے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی صدارت اور قیادت میں ایک یکجا ہو کر اپنے مستقبل کے لائے عمل کے حوالے سے فیصلے کیے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی اپوزیشن کے رہنما ہیں وہ انشاءاللہ جلد یا بدیر وہ ایک ہی نہج پر سوچیں گے، اور ہمیں توقع یہ ہے کہ حکومتی ارکان بھی یہاں بیٹھے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، کیونکہ یہ اپوزیشن اور حکومت گاڑی کے دو پہیے ہیں۔
اور جہاں پر اپوزیشن نہ ہو تو میں چاہوں گا حکومت کہ کے یہاں لیے پر ہم مشکلات انوالو ہوتی کریں، ہیں۔ میں انٹرپٹ کروں گا آپ کو، انوالو کریں ہمارے ساتھی جو اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں، انوار صاحب بھی اور پھر عثمان بترا صاحب۔ ضرور۔ بڑی اچھی اہم بات کی کہ آصف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھے سینٹ کے انتخابات میں، بلکہ اس سے پہلے جب بلوچستان حکومت ختم ہوئی جس کے نتیجے میں آپ کی جماعت بھی بنی، جس کے نتیجے میں یہ عہدہ بھی ملا آپ کو، اس میں تو پیپلز پارٹی کا آپ کو بڑا ساتھ حاصل تھا۔ یہ غلطی کس کی ہے کہ پیپلز پارٹی جو آپ کے ساتھ تھی اس طرح سے، پھر آپ اس کو ساتھ رہ کے کیوں نہیں چل سکے؟ اب آج وہ آپ کے مخالف کیوں ہیں؟ بہت شکریہ۔ دیکھیے جی، جیسے حافظ صاحب خود بھی فرما رہے تھے کہ جب حکومت سازی ہوتی ہے تو حکومت سازی میں ایک طرف اپوزیشن کی ہوتی ہے، کولیشن نارملی ہمارے ہاں ابھی تک سنگل لارجسٹ پارٹی ہے وفاقی سطح پہ بھی اور صوبائی حکومتوں میں، ماں سوائے سندھ کے اور اب خیبر پختونخوا میں اس دفعہ پی ٹی آئی کے بھی نارملی کولیشن پارٹیز بنانے پڑتی ہیں آپ کو، مخلوط حکومت ہی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس دوران جب ہم آج بھی ان کا یہ اچھائی مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی، پی ٹی آئی کی، وہ بنیادی طور پہ کسی ایک شخصیت یا پارٹی کے حوالے سے ہمارے ساتھ نہیں تھا۔ ہم نے ایک اصولی موقف یہ رکھا کہ 70 سال اس ملک کی تشکیل کو ہو گئے ہیں، 1973 کے آئین کے بعد فیڈریشن آف پاکستان کے سمبل کے طور پہ سینٹ ایک تمام اکائیوں کو سینس آف ایکوالٹی دیتا ہے، لیکن وہ سینس آف ایکوالٹی بلوچستان کے حوالے سے کبھی ٹرانسلیٹ نہیں ہوا، کبھی اس کی عملی شکل نہیں آئی۔ تو ہم نے یہ نقطہ سامنے رکھا تھا کہ یہ موقع بلوچستان کو ملنا چاہیے، اور اس وقت بھی حالات اگر آپ کو سیاسی طور پہ یاد ہوں کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں ایک دوسرے کے کینڈیڈیٹ پہ متفق نہیں ہو رہے تھے، چیئرمین پہ متفق ہو گئے، چیئرمین پہ نہیں ہو رہے تھے۔ پی ٹی آئی یہ تسلیم نہیں کر رہی تھی کہ وہ چیئرمین کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، اور ظاہر ہے الٹیمیٹلی دونوں جماعتوں نے ایک پینل کو دے دیا، انہوں نے ووٹ دے دیا۔ میں عرض کرتا ہوں جو میجر پرنسپل تھا وہ چیئرمین کا تھا، اور جو ہی ہم نے یہ ایک پولیٹیکل پوزیشن رکھی، ایک سیاسی بات آگے رکھی، اس کو شاید اس چیئرمین سینٹ کے حوالے سے بلوچستان کے اور کوئی سینئر زعما ہوتے، ہم سارے کے سارے سینیٹرز نیولی الیکٹڈ تھے، ان ایکسپیرینس تھے، ہمارا تجربہ بھی کم تھا، اور کوئی تجربہ کار لوگ مزید ہمارے ساتھ ہوتے تو اس بات کو شاید وقت بھی زیادہ ملتی، اس کی تقویت بھی زیادہ ہوتی۔ ہماری بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارے پاس شاید اتنے تجربہ کار لوگ نہیں تھے، لیکن اصول ہم نے تسلیم کروایا کہ بلوچستان کے پاس جانی چاہیے، ملنا چاہیے۔ یہ اچھا نقطہ ہے، میں چاہوں گا کہ عثمان بترا صاحب کو اس میں انوالو کریں۔ بیسیکلی ہمارا موضوع اے پی سی ہے، لیکن اس میں چونکہ بہت سے فیصلے آئے ہیں، حکومتی ترجمان کل رات سے کہہ رہے ہیں سارے تقریباً 40-50 کہ جی ناکام ہو گئی۔ جو چیز ناکام ہو گئی ہے پھر اس کے بارے میں اتنا زیادہ جو ہے وہ آپ اس کیس کو پلیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر واقعی ناکام ہے تو پھر تو عوام کے سامنے ہوگا۔ تو آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اس کا ڈنڈورا پیٹ کر ایک ناکامی کو کامیابی میں بدل رہے ہیں، اگر آپ کے خیال میں ناکام ہے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی یہ گوش گزار کروں کہ ہم تو جواب دے رہے ہیں نا، جیسے آپ کے پروگرام میں آئے تو حافظ حسین احمد صاحب نے اس کو کامیابی کی طرف تعبیر کرنے کی کوشش کی ہے، تو ہمیں بھی یہ بتانا پڑتا ہے نا، کیونکہ پاکستان کا یہ جو ٹیلی ویژن نیشنل ٹیلی ویژن ہے، اس کو آپ کے لاکھوں لوگ یہاں پہ سنتے ہیں، تو ہم جو ترجمانی کر رہے ہیں حکومت کی، تو ہم جو نیریٹیو جو کہ کہیں بیس لیس نیریٹیو ہے، اس کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہوتا ہے نا، بنیاد پر ناکام سمجھتے ہیں۔ اچھا، ایک تو دیکھیے، میں نے بھی، میری چھوٹی سی ایک عمر ہے ابھی، میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اس میں انوالو ہیں، ماشاء اللہ حافظ صاحب کی تو بہت بڑا تجربہ ہے، ان کا کاکڑ صاحب کا بھی، آپ کا بھی۔ ہم نے تو جب تحریکیں چلتی ہیں اس کے پیچھے کوئی نیریٹیو ہوتا ہے، کوئی نظریہ ہوتا ہے۔ آپ قیام پاکستان کی تحریک سے لے کر کے آخری جو پاکستان میں کامیاب عوامی تحریک چلی ہے، وہ پرائم منسٹر جو آج عمران خان ہے، ہماری جماعت نے انتخابات میں دھاندلی اور اس سارے آروز کے نظام کو ایکسپوز کیا، یہ چلی ہیں۔ کبھی پاکستان کے اندر کوئی اتحاد، کوئی تحریک پاکستانی نہیں، ڈیولپ ڈیموکریسیز کے اندر بھی اور ڈیولپنگ ڈیموکریسیز کے اندر بھی عوامی تائید کے بغیر تو چل نہیں سکتی۔ ہم تو سمپل کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان، عوامی تائید ملتی ہے عوام کے مسائل کو۔ عوام کا مسئلہ اب یہ تو نہیں کسی کے والد صاحب جیل کے اندر ہے، نہ عوام کا مسئلہ پروڈکشن آرڈر ہے، نہ عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ احتساب ہو رہا ہے تو چیخیں نکل رہی ہیں۔ اب یہ جو سارا ایک شو کل کیا گیا ہے، میں یہ ناکام تو ایک چھوٹا لفظ ہے اس کے لیے، یہ ایکسپوز ہوا ہے بری طرح سے۔ یہ جو ہوا کھڑا کیا جا رہا تھا، جی آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، آل پارٹیز کانفرنس ہوگی، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اس کے اندر، لیکن ایکسپوز کیسے؟ لشکر کشی تو نہیں کرنی تھی نا، اپنا موقف دینا تھا کہ جی یہ فلاں فلاں جگہ حکومت ناکام ہے، اور ایک انہوں نے اپنا بیانیہ دیا۔ نہیں جو صاحب، میں اس کو
میں کیا کہہ رہا ہوں یہ نہیں کوشش یہ کی گئی وہاں پہ ابھی بھی خبر عوام کی تو بات ہی نہیں نا جی عوام تو اس میں سے مکمل مائنس ہے. خواص کا ایک گروپ تھا خواص اپنے لیے جو یہاں پہ ایک آرتھوڈکس پولیٹیکل کلچر رہا ہے کہ جو ہی دیکھا کہ چیئرمین سینٹ بننے لگے ہیں تو اکٹھے ہو جاؤ اپنا کوئی حصہ چنک لے لو. ابھی دیکھا کہ بل جو بجٹ ہم لے آئے ہیں اسمبلی کے اندر آپ کے پاس نمبر گیم میں بھی آپ پیچھے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو ڈسرے کریں پاس نہیں ہونے دیں گے. یہاں مقصد کیا تھا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ لوگ جو ریجیکٹ کر دیے گئے عوام کی طرف سے بھائی اگر آپ 70 سال کے اندر کسی نہ کسی طور پہ آتے رہے اسمبلیوں کے اندر پھر آپ نے ایک نیا طریقہ ایوالو کر لیا کہ اگر آپ ڈائریکٹ حکومت میں نہیں آ سکتے تو آپ کسی کے ہم پلہ ہم رکاب ہو کے آ جائیں. اب وہ طریقہ بھی اس حکومت میں ناکام ہو گیا. اب یہ سارا جو کل وہاں پہ مقصد تھا کوئی ایک ایجنڈا ہوتا نا تو شاید کامیابی. اب چھوٹی سی بات میں آخر میں ایڈ اپ کروں. ابھی حافظ صاحب نے کہا یہ تو ہمارے لیے تو منارہ ہے جی ان سے ہم سیکھتے ہیں. حافظ صاحب نے کہا جی پیپلز پارٹی وہاں پہ تھی JUIF تھی اپنا ANP تھی مسلم لیگ نون تھی کوئی بچا نہیں تھا پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ یا ہمارے اتحاد کوئی نہیں بچا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے انتخابی داندلی کے اوپر جو ہماری ریزرویشن تھی اس کو ہم نے ریکارڈ کروایا. میں حافظ صاحب سے بڑے التماس کرتا ہوں ملتمس ہوں کہ میری رہنمائی فرما دیں کہ آپ نے کتنی انتخابی عذرداریاں داخل کی ہیں. آپ الیکشن کمیشن میں اس الیکشن کی داندلی کے خلاف کتنے پٹیشن لیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ میں کیوں نہیں گئے. آپ صاحب یہ بتائیے گا یہ بسرا صاحب کا سوال میں آپ سے بعد میں کروں گا. اس وقت جو بڑا اہم نقطہ آیا ہے انوار صاحب کی طرف سے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ بلوچستان سے آپ ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کے بڑے علمبردار رہے ہیں آپ نے ان کو اٹھایا ہے ان پہ بات کی ہے سینٹ میں بھی قومی اسمبلی میں بھی. ایک شخصیت جو ہے وہ منتخب ہو کے آئی چیئرمین سینٹ کے طور پر آپ جو ہیں کیوں اس بات کے حامی ہیں متمنی ہیں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد آ جائے اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر شاید آپ کو علم ہے کہ وزیر اعظم بھی بلوچستان سے ہوا ہے. ایک ہے بلوچستان کے وسائل قدرتی وسائل ہیں بلوچستان کے معاملات ہیں بلوچستان کے لاپتہ افراد کا معاملہ ہے اور بلوچستان کے سیاسی معاملات ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ عشق شوئی کے لیے کبھی آپ ظفر اللہ جمالی جیسے ہمارے محترم کو وزیر اعظم بنا لیتے ہیں لیکن ان کے پاس اختیار نہیں ہے. اب آپ اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ ہوگا کہ عرصے سے جب میں بھی سینٹ کا ممبر رہا تھا اس وقت تو ڈپٹی چیئرمین جو کا عہدہ دیا گیا جن کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. اور اسی طرح چیئرمین سینٹ کے حوالے سے نہیں بلکہ سینٹ کے اختیارات نہیں ہے جائے کہ ہم چیئرمین سینٹ کی بات کریں. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک معاملات ہیں تو اس کو آگے بڑھایا جائے. میرے محترم دوست نے فرمایا کہ بھئی میں کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن اگر متحد ہوتی ہے اور اگر اپوزیشن اپنے لائعمل کو طے کرتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی وہ ناکام ہے اچھی بات ہے کامیابی اور ناکامی تو سامنے آتی رہتی ہے. لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ جناب جو پہلے کسی کو سامنے لاتے تھے اقتدار دیتے تھے ہاں ہمیں پتہ ہے کہ جو کسی اور کو دیتے تھے اب وہ امپائر جو ہے وہ کسی اور طرف بیٹھے ہوں گے. یہ تمام تر کے باوجود پارلیمانی نظام آتا ہے اس پر تو شک نہیں کیا جا سکتا. ہاں پارلیمانی نظام کا حسن یہ ہے طارق بھائی کہ اس میں اپوزیشن جو ہے کا رول ہو اور اگر اپوزیشن اپنے معاملات کو جو پارلیمنٹ کے اندر ہے اور باہر ہے ان میں یکسانیت لانا چاہتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود عمران خان صاحب محترم نے فرمایا تھا کہ جناب آپ آئیں دھرنا دے دیں میں کنٹینر آپ کو دے دوں گا کھانا میں آپ کو دے دوں گا اور اب ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں. تو یہ جو تضاد ہے یہ جو یو ٹرن کے معاملات ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ انہیں صبر و تحمل کے ساتھ اگر ہم ناکام ہیں تو ضرور وہ خوش ہوں لیکن وہ اس کو اس انداز سے پیش نہ کریں. اور اتنے میرے خیال میں ان کے ترجمان جن کی تعداد ابھی تک کا ہمیں علم نہیں ہو سکا ہے وہ اس طریقے سے اس کو جو ہے بار بار مسترد کریں اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے. حافظ صاحب ہم نے یہاں پر ایک بریک لینی ہے اور بریک کے بعد جب آئیں گے تو ہم انوار صاحب سے بھی اور آپ سے بھی جو APC ہے اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے. ایک مختصر بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ویلکم بیک. انوار صاحب یہ بڑا ایک سینٹیمنٹل معاملہ بھی ہے ایک آئینی معاملہ بھی ہے. کسی بھی جماعت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اس کے پاس اکثریت ہے تو وہ کسی بھی عہدیدار کو تبدیل کر دے
لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک اور پس منظر ہے، جس طرح آپ نے کہا، حافظ صاحب نے بھی کہا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے، جن کو ہٹائے جانے کی بات ہو رہی ہے. ابھی ہٹانا ہے یا نہیں ہٹانا تو بات کی بات ہے. یہ جو اس کا پہلو ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے اور اگر تحریک آتی ہے آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے، وہ ہوگی، کیا اس کے پس منظر، اس کے اثرات کیا ہوں گے بلوچستان میں عام آدمی کی جو سوچ ہے؟ دیکھیں حافظ صاحب نے بھی ابھی ایک طرف اشارہ کیا کہ بلوچستان میں مختلف قسم کی سیاسی قوتیں ہیں. ہمارے ہاں مذہبی طور پہ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کو، روایتی طور پہ جو پہلے مفتی محمود صاحب کا گروپ تھا، علماء دیوبند کی تاریخ کے حوالے سے ایک سیاسی پریزنس ان کی رہی ہے. چاہے یہ مولوی شمس الدین صاحب ہمارے پہلے ڈپٹی اسپیکر رہے ان کی پارٹی سے 73 کی اسمبلی جب وجود میں آئی، اور پھر کچھ پشتون قوم پرست سیاسی جماعتیں رہیں، اور کچھ بلوچ قوم پرست سیاسی جماعتیں رہیں، اور ساتھ ساتھ بلوچستان میں ایک بڑا طبقہ وہ رہا جس نے پاکستان کی وفاق پرست سیاست کی. اس کے کیا اثرات پڑیں گے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بلوچستان میں سوال کس سے کر رہے ہیں اور جواب کس سے لے رہے ہیں. مختلف سیاسی زاویے کے لوگ مختلف انداز میں آپ کو جواب دیں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید ایک متفقہ طور پہ بات ابھر کے سامنے آئے کہ بلوچستان سے اگر لوگ کہیں پہلے تو پہنچنا ذرا محال ہے ان کا، مشکل ہے ان کا، اگر وہ کہیں پہنچ بھی پاتے ہیں تو پھر بہت جلدی میں 1988 سے دیکھ رہا ہوں کہ ڈپٹی چیئرمین جو سینٹ ہے اس کی سیٹ بلوچستان کے پاس جا رہی ہے. اس سیٹ کا آج تک بلوچستان کے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ میں عرض کرتا ہوں، ویسے تو یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ سینٹ کا ایز اے ہول کیا فائدہ ہے پاکستان کو یا بلوچستان کو. اس کا یہ سوال بھی اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس پارلیمانی جمہوریت کا پاکستان کو کیا فائدہ ہے. سوالات تو بہت سے مباحث جو ہے ہوتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے جو اویلیبل ہے اس میں بلوچستان کا شیئر کتنا ہے. ہماری لڑائی تو یہ تھی. ٹھیک، اس میں بھی کوئی شک نہیں. اور اگر ان کی جگہ پر کوئی چیئرمین بلوچستان سے ہی آ گیا تو پھر تو اعتراض کو نہیں ہوگا آپ کو. دیکھیں اصولی طور پہ پہلے تو ہم ظاہر چاہیں گے کہ ہمارا اپنا چیئرمین ہی پروٹیکٹ رہے، ہم اسی کے لیے لڑیں گے. بالکل ٹھیک. لیکن اگر وہ تبدیل ہوتے ہیں تو اس کی بات کی صورتحال کو ہم اس وقت ہی دیکھیں گے. سینٹ کے حوالے سے حافظ صاحب کی اس بات سے میں متفق ہوں کہ اس کے اختیارات کے حوالے سے جو کمی ہے اس میں پاکستان کی جو وفاق ہے وہ مضبوط نہیں ہو پا رہی ہے. یہ ہماری سیاسی خواہش ہے کہ اس کے اختیارات میں مزید اضافہ ہو. اختیارات میں اضافہ ہو. عثمان بترا صاحب کو انوالو کریں چونکہ براہ راست جو حکومتی جماعت ہے اس کے تو نمائندہ وہ ہیں. یہ بات درست ہے حافظ صاحب کی کہ عمران خان صاحب نے کہا انتخابات کے بعد کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ کمیشن ہم بناتے ہیں، ہم اس پہ تحقیقات بھی کر لیتے ہیں. پھر ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے کہا جی کہ اپوزیشن شوق سے احتجاج کرے، ہم تو آپ کو کنٹینر بھی دیں گے، کھانا بھی دیں گے، چونکہ خود بھی انہوں نے 126 دن یہاں پر دھرنا دیا تھا. اب اس سارے آفرز کے بعد، ساری پیشکش کے بعد اب اعتراض کیا ہے؟ اب کیوں آپ رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں ان کی اس احتجاج میں، تحریک میں؟ میں تو خود حیران ہوں حافظ صاحب کے اس انکشاف کے اوپر کہ حکومت ان پہ کہیں رکاوٹ ڈال رہی ہے. بھائی ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں، پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ ایک جمہوریت کا حسن ہے احتجاج کرنا. آپ احتجاج کرنے آئیے تو صحیح، ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح. پہلے تو قوم یہ پوچھے گی نا احتجاج کس بات پہ کر رہے ہیں، نمبر 1. پھر جب آپ نکلے تو ہیں نہیں، کیونکہ میں دوبارہ ایک شاعر نے کہا تھا کہ خنجر اٹھے گی نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. بھائی آپ نکلے ہیں کہ ہم کہیں آپ کو روکا ہے؟ مریم جس دن بلاول بھٹو کی پیشی تھی، بلاول بھٹو کی پیشی تھی نیب میں، 100 کے قریب کارکن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے، بیچ میں سے 90 گرفتار کر لیے تھے. میں طارق صاحب، آپ کیونکہ آپ صحافی ہیں اور آپ تو امپارشل ہیں نا، میرا تو حافظ صاحب کا تو کاکڑ صاحب کو کوئی واقعات یاد کرانا ہوتا ہے ہمارا کام. جا کے نیب کی دیواریں پھلانگ کے ان کو روکنے کے باوجود دیز آر دا پریشر ٹیکٹس. گورنمنٹ ول ناٹ الاؤ دیز پریشر ٹیکٹس کہ آپ اداروں کے اندر گھس جائیں. آپ نیب کے اندر آ رہے ہیں، آپ کو بلایا گیا ہے، حمزہ شہباز کو بلایا گیا، زرداری صاحب کو بلایا. بھائی آپ کو کس نے کہا جمکٹے لے کے آئیں؟ وی ول ناٹ الاؤ دس. اس میں اور جمہوری انداز سے احتجاج کرنے میں کسی جمہوری معاملے کے اوپر آپ کی اس میں فرق ہے. کل کو آپ زرداری صاحب اٹھا کے لے آئیں، سب اپنے وہاں سے سندھ کے لوگوں کو کہیں آئیں میرے ساتھ جہاں پہ آ کے ارشد ملک کی کورٹ کے اندر جو جے بھٹو کے نعرے لگائیں، وی ول ناٹ الاؤ دس. جی یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے.
ٹھیک ہے. اور یہ ہم تو ابھی بھی حافظ صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیونکہ ہمیں اس کا پتہ ہے, ان کو بھی پتہ ہے, اب ٹیلی ویژن پہ ہم نے اپنی جماعتوں کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, نہ ان سے بندے اکٹھے ہونے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں. ابھی حافظ صاحب نے کہا تھا, میرا ایک معصومانہ ذرا ان کو میں جواب دے دوں, انہوں نے کہا جی ہمیں گالی دی جا رہی ہے. حافظ صاحب آپ کے احتجاج پہ قطعاً آپ کو, ہم نے تو کوئی گالی دینا تو بڑی دور کی بات ہے, ہم نے تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات حافظ صاحب سے پوچھتے ہیں. حافظ صاحب یہ بتائیے, حافظ صاحب سے پوچھ رہے ہیں, چونکہ سینئر آدمی ہیں. حافظ صاحب دو بڑی اہم باتیں ہیں, ایک تو یہ حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جب دل کرے تشریف لائیں. دوسرا جو اصل ایشو تھا جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ جب 1 سال پہلے جہاں سے چلی تھی بات کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ پارلیمنٹ سے استعفیٰ دے دے, کل بھی جو اجلاس تھا اس کا سب سے اہم مدعا جو تھا اس بات پہ کنونس کرنا تھا بڑی پارٹیوں کو کہ وہ مستعفی ہو جائیں پارلیمنٹ سے, لیکن دونوں پارٹیاں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی متفق نہیں ہوئی, اس بات پہ راضی نہیں ہوئی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے استعفے دینے والا اب یہ ختم ہو گیا, اب یہ کوئی آپشن باقی نہیں رہی؟ دیکھیے جہاں تک تعلق ہے احتجاج کا, اگر ہم نے کسی احتجاج کے لیے ابھی تک صف بندی نہیں کی ہے اور اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ کے جتنے بھی ترجمان ہیں وہ سارے کے سارے اس انداز میں کہ ناکام ہو گئی. بھائی جب تحریک ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے, جب تک ابھی تک موڈلٹی اس کی طے نہیں ہو چکی ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کس طرح ناکام ہو گئی ہے. باقی جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے تو یقیناً بلوچستان کے نام پر تو یقیناً کئی بار اس قسم کے معاملات آئے ہیں. بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بھی رہا ہے لیکن وہ بے اختیار رہا ہے. آج ہمارے انوار الحق بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس کتنا اختیار ہے, اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اگر بلوچستان میں جو ہمارے ایک وہ سنجرانی صاحب ہمارے بھائی ہیں, لیکن سنجرانی صاحب کی نامزدگی کس نے کی؟ بلوچستان کے عوام نے نہیں کی, بلوچستان کے ان پارٹیوں نے نہیں کی جو وہاں سے ووٹ لیتے ہیں, بلوچستان کے ان لوگوں نے نہیں کی. تو اس کے لیے جو حافظ صاحب استعفے والی بات بتائیے گا, استعفے والی بات, استعفے والا فیصلہ جو ہے اب وہ ختم ہو گیا, آپشن کیا؟ ووٹ تو انہوں نے دیے جنہوں نے جو پبلک ریپرزینٹیٹو. استعفے والی بات بتائیے گا ذرا کہ اب کیا یہ آپشن ختم ہو گئی ہے کہ اب نہیں کنوینس کر سکے آپ ان کو؟ مجھے کہہ رہے ہیں اب جی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو استعفے آپ نہیں کر سکے پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو, تو اب کیا یہ آپشن ختم ہو گئی؟ استعفوں کا نہیں مختلف, دیکھیں جب بھی اے پی سی میں کہیں بھی کوئی بھی اجلاس ہوتا ہے تو اس میں مختلف لوگ مختلف آراء پیش کرتے ہیں, اور اس میں ایک رائے یہ بھی آئی تھی, فی الحال انہوں نے اس کو مسترد کر دیا, اور اس کے بعد انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں وہ قوم کے سامنے ہیں. اور جب بھی تحریک چلتی ہے تو یقیناً ایک دن تمام فیصلے سامنے نہیں آتے ہیں. جتنے فیصلے ہوئے اس میں میرے خیال میں ہمارے جو حکمران ساتھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ذرا صبر کا دامن تھامے رکھیں, اور وہ اپوزیشن کو جو ہے اپنے جو کارروائی ہے وہ آگے بڑھنے دیں. اور یقیناً جو نمبروں کا گیم ہے وہ اگر ان کے پاس ہے تو یقیناً وہ بجٹ بھی پاس کریں گے, اور لوگ تحریک میں اعتماد کے لیے بھی بریک کے جاتے بعد ہم جو آخری حصہ ہوگا اس میں ہم جو آپ کا آئندہ العمل ہے آپ سے بھی پوچھیں گے, اور ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے بھی ان کا انالیسز لیں گے کہ اب اپوزیشن کا حکومت کا اگلا جو اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی, خاص طور پر بجٹ کے بعد. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی حافظ حسین احمد صاحب سے, مرکزی سیکرٹری اطلاعات پاکستان پیپلز پارٹی. بات کریں گے انوار الحق صاحب سے. انوار صاحب ایک سیاسی ورکر ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نوبت اس حد تک جا سکتی ہے آج اور آنے والے دنوں میں کہ جو بڑی اپوزیشن جماعتیں ہیں یا زیادہ اپوزیشن جماعتیں یا ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں, استعفے دے دیں؟ اگر ایسا ہوا تو پھر کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیے مجھے اس کا امکان تو نظر نہیں آ رہا, ایز اے پولیٹیکل ورکر اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ اس میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان خاص طور پہ اس پارٹی اور پی ایم ایل این وہ چاہیں گی کہ سسٹم کے اندر ان کا سٹیک موجود رہے, ان کی ضرورت حکومت وقت کو محسوس ہوتی رہے, اور اگر انہوں نے استعفوں کا قبل از وقت آپشن ایکسرسائز کرتے ہیں تو پاکستان الیکشن کمیشن ود ان 30 days یا 90 days جو آئینی مینڈیٹ ان کا ہے اگر وہ اناؤنس کر دیتے ہیں اور اس میں سے وہ کچھ مینڈیٹ کھو دیتے ہیں اور دوبارہ لوگ آ جاتے ہیں, کیونکہ 4 سال کا عرصہ ہے پارلیمنٹ کے ٹینیور کے لیے. اب اگر یہ عمل آپ ایسے وقت میں کرتے ہیں جب پارلیمنٹ کی ایکسپائری کا ٹائم قریب ہو تو اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوتا ہے.
لیکن اگر آپ ارلی ڈیز میں کرتے ہیں تو حکومت کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ الیکشن کی طرف چلی جائے، تو اس سے شاید اپوزیشن کا ایک ارریپیریبل نقصان ہو جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرف جائیں گے۔ نہیں، آپ کے خیال میں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، بڑی سیزن جماعتیں ہیں، وہ اس ایکسٹریم تک نہیں جائیں گی؟ میرا ذاتی ویو۔ عثمان بسرا صاحب، اے پی سی نے ایک فیصلہ یہ بھی کیا کہ لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ ماشاءاللہ لاک ڈاؤن کا تجربہ تو آپ کی جماعت کو بھی بہت ہے، دارالحکومت کو بھی لاک ڈاؤن کیا تھا، جہاں دھرنا بھی دیا تھا۔ تو اپنے تجربات کی روشنی میں آپ کس حد تک گریس دیں گے، کس حد تک بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے کہ آپ تشریف لائیں، آپ لاک ڈاؤن کریں، کیونکہ آپ نے بھی کیا تھا اور اب ان کو بھی موقع ملنا چاہیے؟ دیکھیے میں صرف یہ کہوں، دیکھیے آپ اگر آسمان میں اڑتے ہوئے کہیں کو دیکھ کے اندازہ لگا نہیں سکتے کہ دونوں ایک پرندے ہیں، کیونکہ پرواز تو ہے دونوں کی جہاں میں، جاہیں کا جہاں اور ہے، کرگس کا جہاں اور۔ اب یہ صرف کہنا کہ لاک ڈاؤن کا نام استعمال کر کے وہ ایک کوٹ ان کوٹ اس چیز کو تو آپ آدھی اسلام آباد کے اندر، دیکھیے یہ ایک لمبی بحث ہے۔ میں مختصر کہوں گا کہ ہم نے اگر لاک ڈاؤن کی بات کی، ہم پاکستان کے الیکشننگ سسٹم اور آر اوز کے خلاف کی بات کر رہے تھے۔ ہم پیناما کے اندر آنے کے بعد اس پرائم منسٹر کہہ رہے تھے کہ اخلاقی طور پہ آپ کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے، پاکستان کی پوری دنیا کے سامنے جگہ سائی ہے۔ بسرا صاحب، ایک عرض کروں، اگر آپ کا لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں تو لاک ڈاؤن اس وقت ہوا تھا جب جو کمیشن تھا انتخابات کے حوالے سے وہ اپنا فیصلہ دے چکا تھا۔ میں اس کو پلس کیا ہے، آپ کی لاک ڈاؤن کا فیصلہ اس کو میں لے کے جا رہا ہوں آپ کی جو پاناما کے اندر آیا تھا اور پوری دنیا میں ہماری جگہ سائی اور الٹیمیٹلی اس کے لیے آپ جیل یاترا شروع ہو گئی۔ اب میں تھوڑی سی میں ایک پولیٹیکل طالب علم کی حیثیت سے میں حافظ صاحب سے بھی کچھ سیکھنا چاہ رہا ہوں نا، آج وہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں، ملاقات کرا دیں گے، میرے ذہ نصیب میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک طرف تو یہ اشارتاً کہہ رہے ہیں، میں کھول کے کہہ دیتا ہوں کہ جی سینٹ کا چیئرمین تو کوئی اور لوگ لے کے آئے تھے، ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہے۔ آج آپ اسٹیبلشمنٹ کے اپوزٹ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ میں یہ جرت کس طرح ہوگی آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ یا پہلے آپ غلط کہا کرتے تھے یا آج آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں دوبارہ سے اس کو ریٹریٹ کروں کہ ایک اور چیز اب یہاں بڑی کھل کے سامنے آ گئی، اپنا چودھری صاحب آپ کے پروگرام میں ذرا میں حافظ صاحب کو بھی ایجوکیٹ کر دوں کہ ایک وقت میں پیپلز پارٹی نے بڑا شور کیا ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے بھی اور بڑا اس کا پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی، جی یہ سینٹ کا چیئرمین ہمارا ہے۔ ہم ناچیز تب بھی کہا کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کی بہترین سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے صادق سنجرانی کو ایک چھوٹے صوبے سے آج چیئرمین بنایا گیا، یہ مانتے نہیں تھے۔ آج میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، جب یہ کہہ رہے ہیں ہٹا رہے ہیں، تو یہ اب تو ہماری طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حکومت کا چیئرمین ہٹا رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تب بھی یہ پی ٹی اے کے چیئرمین تھے۔ اور ایک بات میں اور کہوں، بالکل تب بھی پاکستان کے جو سیاسی حلقے ہیں جو عوام کی تائید سے آئے تھے، ان کے ووٹ سے وہ بنے تھے، آپ بھی انشاءاللہ انہی کے ووٹ سے قائم رہیں گے، کہیں کوئی اشارے نہ کیا کریں۔ آپ صاحب آخری سوال کرنا ہے آپ سے، اگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون استعفوں پہ راضی نہیں ہوتی، اگر وہ لاک ڈاؤن پہ راضی نہیں ہوتی، اگر وہ احتجاج جو آپ کے ذہن میں ہے اس پر راضی نہیں ہوتی، تو کیا جے یو آئی جو ہے وہ اکیلے یہ بھاری پتھر جو ہے اٹھائے گی اور بھاری پتھر اٹھا کے اسلام آباد کی طرف یلغار کرے گی یا نہیں؟ دیکھیے طارق بھائی، ہر پارٹی اپنے پارٹی کے حوالے سے کسی بھی فیصلے اور کسی بھی تحریک کے حوالے سے آزاد ہے۔ جے یو آئی اگر فیصلہ کرے گی تو یقیناً ہماری کوشش ہوگی کہ ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں، لیکن ہم اس میں اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ اگر زرداری صاحب پیپلز پارٹی یعنی اور میاں صاحب کی پارٹی، یہ دونوں بالکل مخالف سمت میں تھے، تو جے یو آئی نے ان کو ایک سمت میں ڈال دیا ہے اور دونوں ایک ٹیبل پہ آ کر بیٹھے ہیں۔ باقی جہاں تک استعفوں کا تعلق ہے تو یقیناً میرے بھائیوں نے، عمران خان بھائی نے اور ان کے نمائندے بیٹھے ہیں، ان سب نے استعفے دیے اور یقیناً استعفیٰ دے کر یہ کہا گیا کہ یہ اسمبلی، چونکہ یہ اسمبلی جو ہے وہ بے ایمانی پہ اور اس طرح اس کو تشکیل دیا گیا ہے، اس لیے اس اسمبلی میں ہم نہیں بیٹھنا چاہتے، اس میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی زدہ اسمبلی میں ہم جانا نہیں چاہتے، لعنت ہے اس اسمبلی پہ۔ لیکن اس اسمبلی میں پہ جا کر خود بیٹھ گئے استعفے دینے کے باوجود۔ ہماری کوشش ہوگی اپوزیشن کی کہ وہ ایکسرسائز نہ کرے جو میرے بھائی عمران خان صاحب نے کی ہے۔ باقی جہاں تک ہمارے تجویزات کا تعلق ہے اور ہم جس چیز کو سامنے رکھتے ہیں تو ہماری ترجیحات کیا ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہے۔ آپ سے مختصر کیجیے گا کیونکہ آخری سوال کرنا چاہتا ہوں اپنے دونوں ساتھیوں سے۔ حافظ صاحب آپ نے بات مکمل کر لی، آپ بتائیے گا انوار صاحب بالکل سیاست سے ہٹ کر، آپ اتحادی ہیں حکومتی جماعت کے، وہ ماشاءاللہ حکومت ہیں، ڈالر ہو گیا 164 کا آج،
اور گیس کی قیمتوں میں 191% اضافہ ہو گیا. اور فنچ کی رپورٹ ہے آج کی کہ جس طرح کے حالات ہیں پاکستان کے عوام کی قوت خرید جو ہے مزید کم ہوگی, مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. آپ کی اپوزیشن تو یہ ہے, پرفارمنس ہے آپ کی اپوزیشن, یہ تو جو کریں گے, اس کو کیسے حل کریں گے, اس کا ٹیکل کیسے کریں گے؟ دیکھیں اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اکنامک میس میں جو ریکوری پلان ہے پرائم منسٹر اور ان کی ٹیم کا, وہ تھوڑا سا لانگ ٹرم ہے. اس میں یہ جو ڈیفیکلٹ ڈیز ہیں اس کو نو ڈاؤٹ ہمیں گزارنا پڑے گا, یہ مشکل دن, لیکن اس یقین کے ساتھ کہ ود ان 2 years 3 years یہ پیٹرن چینج ہو جائے گا اور پاکستان ایک سسٹینیبل اکنامک گول کی طرف بڑھنا شروع ہوگا. آپ بتائیے گا عثمان صاحب, یہ جو معاشی حالات ہیں, اقتصادی حالات ہیں, 5-5 ہزار بندوں کو لٹکانے کی باتیں ہو رہی ہیں, آپ کے وزیر کہہ رہے ہیں جی کہ صرف لٹکانا نہیں ہے بلکہ گاڑی کے پیچھے گھسیٹنا بھی ہے. ایسے حالات میں اکانومی جو ہے ملکوں میں کوئی دیکھا آپ نے مثال آپ کے سامنے ہے کہ اکانومی کمزور اور اس طرح کے حالات میں بہتر ہو گئی ہو؟ دیکھیے مثالیں تو میں آپ کو بے شمار دے سکتا ہوں لیکن ٹائم کیونکہ شارٹ ہے. میں جیسے کاکڑ صاحب نے کہا, دیکھیے سبسٹینشل اکنامک گروتھ جسے کہتے ہیں نا جی, دیر پا معاشی ترقی کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو دور رس اقدامات کرنے پڑتے ہیں. جتنے بھی یہ فیبریکیٹڈ اور میک اپ قسم کے انتظامات ہوتے ہیں جس کے بعد الٹیمیٹلی آپ کو پاکستان سے بھاگ جانا پڑتا ہے اور فیس نہیں کرتے آپ, 80 کمیٹیوں کی آپ رکن رہتے ہیں, سربراہ رہتے ہیں, اور انفلیشن کو اور ڈالر کو ایک غیر فطری طریقے سے اس کو روکے رکھتے ہیں. آج آپ کا وزیر اعظم پاکستان کے لوگوں سے پورا سچ بول رہا ہے اور اس کے ہم ایک پولیٹیکل بیک لیش ہمارے پہ آ رہا ہے, ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. پاکستان کے نظام میں کبھی کسی نے پورا سچ بولا نہیں. ایک صرف میں ایڈ اپ کروں گا, آپ استعفے کہنے دینے, استعفے میں قانون کا طالب علم ہوں, میں جو آپ کا سوال تھا, میں قانون کا طالب علم ہوں, میں چیزوں کو جانتا ہوں. استعفے تو دور کی بات ہے, یہ استعفے کا خالی پیپر جس کے اوپر صرف آپ استعفا لیں سائن نہیں کریں گے. استعفوں سے پارلیمان کے اندر آ کے آپ کو نیب کے اوپر کو لتاڑنے کا موقع مل رہا ہے. استعفوں کی وجہ سے آپ کو پروٹیکشن آرڈر نہ دینے سے آپ کو مل رہے ہیں. پارلیمان کے اندر ہیں تو آپ کو پریویلیج مل رہی ہیں. ہم کیا کہہ رہے ہیں, کرنا چاہیے, ہمارا سیریس کنسرن ہے. میں تو حامی ہوں, ہونا چاہیے. اگر آپ پہ کوئی کرمنل چارج ہے, یو شوڈ بی ٹریٹڈ لائک اے کرمنل, لائک دی ادر کرمنلز ہو آر سٹنگ ان دی جیل. اور آخر میں صرف کہوں, یہ کوئی استعفے وغیرہ نہیں آنے, کیونکہ نہ پھر پارلیمنٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں, نہ سرکاری گاڑیوں میں, نہ کمیٹیوں میں آئیں گے, نہ پھر آپ کو پروڈکشن آرڈر ملیں گے. اس لیے استعفے تو بڑی کرین قیاس بات ہے. پاکستان کا سیاسی نظام آج میں آپ کو بتا دوں, ایک طرف کرپشن ہے, ایک طرف احتساب ہے. یہ آمنے سامنے کھڑے ہوں گے تو نظام آگے چلے گا. بہت شکریہ, وقت ہمارا ختم ہو گیا. کاکڑ صاحب آپ تشریف لائے, آپ کی مہربانی. حافظ حسین احمد صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی, آپ علالت کے باوجود تشریف لائے اور آپ نے ہمارا ساتھ دیا, ہمارے ساتھ بیٹھے, اپنی بات کی, آپ کا بھی شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ہمارا اب ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.